نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ آج کی تفسیر آپ کی سورۃ الکہف آیت نمبر 22 جی آیت نمبر 22 سے ہے۔ سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، جمع کا صیغہ ہے، وہ سب کہیں گے۔ ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، ویقولون اور وہ کہیں گے، اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، رجمم بالغیب پتھر پھینکتے ہوئے بن دیکھے، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، عالم وہ زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، ما یعلمہم نہیں جانتے، ما نہیں جانتے انہیں، الا مگر، قلیل بہت تھوڑے، فلا تو نہ تمہاری آپ جھگڑا کیجئے، فیہم ان کے بارے میں، الا مگر، مراءً جھگڑا، ظاہراً سرسری ظاہری، ولا اور نہ، تستفتی آپ پوچھئے، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدن کسی ایک سے۔ الفاظ دیکھ لیں، ثلاثہ تو یہ عربی کی کاؤنٹنگ ہے، تین، اور رابعہم جو ہے ربا سے ہے، ربا کہتے ہیں چار کو، اور رابع کا مطلب ہے چوتھا، فورتھ ون۔ اسی طرح خمسۃن بھی گنتی ہے، خمسہ کہتے ہیں پانچ کو، اور سادسو جو ہے وہ سدس سے ہے، سدس کہتے ہیں چھ کو، اور سادسو چھٹا، اور رجمم بالغیب، اور رجمم کا جو لفظ ہے وہ رجم سے ہے، جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا، تو رجمن مصدر ہے، پتھر مارنا یا پتھر پھینکتے ہوئے، بالغیب ان دیکھے، غائبانہ طور پہ، اور اصل میں یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں، مطلب اب اگر آپ لفظی معنی کریں تو رجمم بالغیب کے معنی ہے اندھیرے میں پتھر پھینکنا، اور محاورہ ہے تو اس کے معنی ایسے بنتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اندھیرے میں بات کر رہے ہیں، اٹکل پچو بات کرنا، مطلب تکے لگانا، آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، اندازن بات کرنا رجمم بالغیب ہوتی ہے، اٹکل پچو بات کرنا رجمم بالغیب محاورہ ہے عربی کا۔ سبت سبعہ جو ہے وہ بھی سات کو کہتے ہیں، اور سامن جو ہے سامنہم سمن سے ہے، سمن کہتے ہیں آٹھ کو، اور سامنو آٹھواں۔ اچھا، اب تمہاری کا جو لفظ ہے، فلا تمہاری، نہ آپ جھگڑا کیجئے، اور آگے ایک لفظ ہے الا مراءً جھگڑا، تو یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، اور روٹ ہے میم را اور یا، مری، مریا بھی جس سے ہوتا ہے۔ مریا کس کو کہتے ہیں؟ شک کے بارے میں دو الفاظ قرآن میں آتے ہیں نا، ریبہ اور مریا، تو مریا بھی شک کے لیے آتا ہے، اور اس کا جو روٹ ہے میم رے یا مریا، اس کے بنیادی طور پر اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، دو باتیں پائی جاتی ہیں مری کے اندر۔ نمبر ایک، کسی حقیقت یا نظریے کا مسلمہ ہونا، یعنی یقینی ہونا، اور نمبر دو، یہ جو مسلمہ نظریہ حقیقت
یا حقیقت ہو، اس کو مشکوک باتوں سے مشکوک کرتے رہنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تمہاری معنی لکھا ہے آپ جھگڑا کیجئے، نہ آپ جھگڑا کیجئے، اور مران ہے جھگڑا مصدر ہے۔ تو جھگڑا کیوں کہا گیا؟ تو مران اصل میں ایسا جھگڑا ہے جس کے مسلمہ ہونے میں کسی کو تردد ہو، شک ہو، جبکہ وہ مسلمہ ہو لیکن صرف اس کو باتوں سے مشکوک کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو تمہاری کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور مران مصدر ہے، جھگڑا۔ پھر اگلا لفظ جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے تستفتی۔ ٹھیک ہے، ولا تستفتی، اور نہ آپ پوچھئے۔ تو یہ لفظ استفتاء سے ہے اور بنیادی طور پر فتویٰ سے ہے۔ فتویٰ کے لفظ سے آپ واقف ہیں؟ فتویٰ جو آپ لیتے ہیں کہ مولوی سے فتویٰ لے لو اور مفتی سے فتویٰ لے لو، اسی سے استفتاء ہے، باب استفال ہے۔ روٹ اس کا فے تے واو یا فے تے اور یا ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے دراصل؟ فتویٰ کے معنی ہوتے کسی مشکل مسئلے کا جواب کسی عالم سے پوچھنا۔ تو استفتاء بھی کیا ہے؟ استفتاء آپ کو پتہ ہے جو باب استفال ہوتا ہے جس کے اندر سین تا ایکسٹرا آتا ہے، اس میں مانگنے کے یا طلب کے مفہوم پائے جاتے ہیں۔ تو استفتاء جس سے یہ لفظ ہے اس کے معنی ہے استفتاء کے فتویٰ مانگنا، فتویٰ پوچھنا، کسی عالم سے شرعی مسئلے کا حل پوچھنا، شرعی مسئلے کے بارے میں رائے لینا، شرعی مسئلہ دریافت کرنا۔ ٹھیک، تو یہ ہے استفتاء، اور اسی سے لفظ ہے تستفتی۔ تو نہ آپ پوچھئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، فیہم ان کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اصحاب کہف کے بارے میں یا ان کی مدت کے بارے میں، منہم ان میں سے، آدن کسی ایک سے بھی۔ چلیں تو اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں۔ کس کے بارے میں کہیں گے؟ اصحاب کہف کے بارے میں کہیں گے کہ وہ تین ہیں اور ان کا چوتھا ان کا کتا ہے۔ کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر مارتے ہوئے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور ان کا آٹھواں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، میرا رب ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، یعنی جھگڑا یا بحث مران کے بارے میں آ رہا ہے، سوائے سرسری بحث کے، اور آپ ان کی بابت ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں، کسی ایک سے بھی نہ پوچھیں۔ تو سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یعنی ان قریب وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ سننے والے، جو قصہ سنیں گے یا جن کے جب وہ دریافت ہوئے تھے ان کے بارے میں جب وہ سنیں گے کہ کتنے تھے، یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنائیں گے خاص طور پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، تو پھر بھی کچھ لوگ بحث کریں گے۔ کچھ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا ہے، کچھ دوسرے کہیں گے وہ پانچ ہیں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رجمم بالغیب، یہ ساری اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں، ان دیکھے پتھر مار رہے ہیں، اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں، بے تکی بولتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، بس اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں، اپنے اپنے اندازے بیان کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک پوائنٹ جو نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ اس تعداد کے بعد اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب نہیں کہا ہے۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ مطلب نکالا ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ سات تھے، اور یہ بحث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چلی تھی کہ وہ کتنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، اکثریت کو ان کے بارے میں نہیں پتا۔ ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی۔ ابن عباس جو بہت مشہور مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے کہ ما یعلمہ الا قلیل، تھوڑے ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی ان قلیل میں ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ ان کی تعداد کو سیاق قرآن،
یعنی قرآن کی ٹیکسٹ سے پتہ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 کی تعداد کے بعد رجمم بالغیب نہیں کہا۔ فلا تماری فیہم الا میران ظاہرن، پھر لہٰذا آپ کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کی بابت بحث نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، سوائے سرسری بحث کے، یعنی ان کے حالات کے بارے میں، اصحاب کہف کے حالات کے بارے میں، ان کی تعداد، ان کی کیفیت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، بلکہ سرسری اور ظاہری گفتگو کی جا سکتی ہے، زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہدایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور آپ ان کے بارے میں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، ان میں سے کسی ایک سے بھی نہ پوچھیں۔ تو ان میں سے کون ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی نہ پوچھیں؟ تو ان میں سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود علماء مراد ہیں، جن سے پوچھ کر کفار مکہ نے، مشرکین نے آپ سے یہ سوالات کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان سے بھی، اہل کتاب سے بھی مزید نہ پوچھیں، کہ کیونکہ اصل قصہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، تو مزید کسی بھی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس پہ اکتفا کیا جائے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت زبردست تعلیم دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے۔ کیا سبق سکھائے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ دین کے حساب سے جو چیز اہم نہ ہو، جس کا ہمارے عمل سے تعلق نہ ہو، اس کی چھان بین نہیں کرنا چاہیے، بال کی کھال نہیں نکالنا چاہیے، خاص طور پر ایسی باتیں جس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، صرف بحث مباحثے میں وقت ضائع ہو اور عمل سے تعلق نہیں ہو۔ مثال کے طور پر اس بارے میں بہت بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ بہت بحث ہوتی، نہیں جی وہ تو گندم تھا، نہیں تو وہ فلانا تھا۔ گندم کا تو درخت ہوتا ہی نہیں، کسی پھل کا درخت تھا۔ دیکھیں یہ بات اہم ہے ہی نہیں، کسی بھی چیز کا درخت تھا، اہم بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جایا جائے، اہمیت اس بات کی ہے۔ عمل سے تعلق اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کر دیں، چاہے اس کی حکمت مصلحت سمجھ میں بھی نہ آئے، تو اس سے منع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 سبق یہ ہے کہ ہر ایک سے دین کے بارے میں فتویٰ نہیں لینا چاہیے، اور ہمارا یہی حساب کتاب ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی آپ جس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ہم اس سے فتوے لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہر ایک سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ فتویٰ تو ایک اسپیشل فیلڈ ہے، اور فتاویٰ جو ہے وہ مفتیان حضرات ہی دے سکتے ہیں۔ تو کسی مسئلے کا اگر فتویٰ اہم ترین لینا ہو تو ثقہ اور مستند علماء سے، مفتیان سے ہی فتویٰ لینا چاہیے۔ نمبر 3 بہت اہم سبق جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر دینی اور فقہی مسئلوں پر بلا دلیل نہیں الجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جھگڑا نہ کرے، الجھے نہیں، الا میران ظاہرن، تو الجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ فقہی مسئلوں میں اتنی الجھی ہے کہ فقہی مسئلوں کو لے کے ایک دوسرے کو گمراہ کن قرار دے رہی ہے، کافر تک بنا دیتی ہے، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف چھوٹا سا ایک مسئلہ لینے، نماز میں رفع یدین کرنے کا۔ رفع یدین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو بعض لوگ رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں۔ اب اس میں نا کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طریقوں سے پڑھی ہے، اور ہر طریقہ صحیح ہے۔ نہ رفع یدین کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، نہ رفع یدین خاص موقع جس پہ بعض لوگ کرتے ہیں نہ کریں تو اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن کتنا اس کو مسئلہ بنایا گیا کہ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ تو رفع یدین کرتے ہیں۔ تو حد ہے نا، انتہا ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا حال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے۔ تو بہرحال یہ بھی بہت اہم سبق ہے کہ فقہی مسئلوں پر بلا دلیل الجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ یہی کر کے آج بہت ہی ایک دوسرے کو گمراہ کرا دے رہی ہے۔ نمبر 4 جو بات آپ کو بتانی ہے کسی کو، وہ دلیل سے بتائیں، بہت اہم ترین بات ہے یہ بھی۔ تو دلیل جاننا بہت ضروری ہے، ہاں، قرآن اور حدیث کے دلائل آنا چاہیے۔ جب آپ کہیں پر کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں جو کسی چیز پر دلیل ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو جب بھی کسی کو کوئی دین اسلام کی آپ بات بتاتے ہیں تو دلیل سے بتائیں، اور اس کے بعد بحث مباحثے زیادہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بیکار بحثوں سے شیطان کی راہیں کھلتی ہیں۔
جتنا آپ بحث مباحثے میں پڑھیں گے نا، شیطان کی راہیں کیسے کھلتی ہیں. انسان ہے نا، آپ آرگومنٹس میں پڑ جائیں گے، پھر آپ کو غصہ آ سکتا ہے، پھر جھگڑا ہو سکتا ہے، اور بات جو ہے وہ قطع تعلق تک آ سکتی ہے. تو بہرحال بیکار ویسے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں تو سورہ المدثر کی آیات بہت غور طلب ہیں. سورہ المدثر کی آیات ہیں، اور جس میں 42 سے 45 تک میں آپ کو سناؤں گی، جس میں کہا گیا کہ جو آخرت میں جنتی دوزخی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا. تو جو جہنم والے وہ 4 ریزنز بتائیں گے کہ کیا چیزیں ان کو جہنم میں لے آئیں. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ المدثر 42 to 45 ہے. جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا. قالو، جہنمی کہیں گے نمبر 1، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. پہلی بات تو بے نمازیوں کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. لم نکو من المصلین. دوسری چیز وہ بتائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہیں ہم کھانا کھلاتے تھے مسکین کو، مساکین کو. پھر غور طلب بات ہے. چوتھی ریزن وہ جہنم میں جانے کی بتائیں گے وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ بس بحثیں ہی کرتے رہتے تھے. یعنی دین صرف یہی رہ گیا تھا کہ اگر دین کی کوئی بات بتائے تو اس کے ساتھ آرگومنٹس میں پڑ جاؤ بس. باقی نہ کوئی عمل تھا، نہ کوئی نالج تھی، نہ نالج حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی، نہ نالج حاصل کی. بس وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بس بحث مباحثوں میں پڑے رہتے تھے. اور چوتھی ریزن وہ بتائیں گے وَكُنَّ نُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ، اور یوم الدین کو ہم نے جھٹلایا تھا. تو یہ سارے اسباق اہم ترین ہیں جو ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں، سبھی یاد رکھنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ ہرگز آپ کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لِشَيْءٍ، کسی چیز کے لیے، انی بے شک میں، فائلن کرنے والا ہوں، ذالکا غدا، یہ کل. اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے. غدا کل کو کہتے ہیں، ٹمارو کو، آنے والی کل کو. 2 آیات ساتھ میں لوں گی. اللہ مگر ان یہ کہ یشاء اللہ، کہ چاہے اللہ تعالیٰ، وذکر اور یاد کیجئے، رب کا اپنے رب کو، اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ، وقل اور کہہ دیجئے، عسا امید ہے، ان یہ کہ یہدینی، کہ رہنمائی کرے گا میری، رب بھی میرا رب، لی اقربا، قریب تر کی، من ھذا، اس سے، رشدہ بھلائی میں. اس میں نسیتا ایک لفظ آیا ہے. نسی اس کا روٹ ہے، اور نسیان جو ہے نا وہ ایک عام لفظ ہے جو بھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، حافظے کی کمزوری ہو، غفلت ہو، کچھ بھی. یہدی یعنی کا جو لفظ ہے وہ یہدی، رہنمائی، وہ رہنمائی کرے گا، نون زیر کے ساتھ، میری. اور اقرب جو ہے وہ اسم تفضیل ہے، زیادہ قریب تر کے، رشدہ بھلائی کو کہتے ہیں. اور جی چلیں اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، رواں ترجمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا. تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو آپ کسی شے کے متعلق یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی یہ ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی آپ کل کی بات کریں، مستقبل کی بات کریں، چاہے مستقبل قریب ہو یا بعید ہو، فیوچر کی بات کریں، کسی بھی کام کرنے کا عزم کریں، ارادہ کریں، وعدہ کریں، تو انشاءاللہ ضرور کہیں. اب نوٹ کر لیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب دوسری بات یہ کہ مستقبل کے بارے میں 2 طرح کی بات ہوتی ہے. یعنی جب آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں تو 2 طرح کی بات ہوتی ہے. ایک تو فیوچر کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے،
اور دوسری یہ ہے کہ ارادہ آپ کسی چیز کا کرتے ہیں فیوچر میں یا وعدہ کرتے ہیں، تو اب اگر صرف فیوچر کے بارے میں کوئی آپ خبر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ نہیں بھی کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتی ہیں کہ میں آفس سے کل چھٹی کروں گی، تو اس میں آپ انشاءاللہ نہیں بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ خبر دے رہی ہیں۔ تو عام گفتگو میں بھی کوئی خبر دی جائے تو اس میں انشاءاللہ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب کوئی بات آپ ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، عزم کے ساتھ کرتے ہیں، نیت کے ساتھ کرتے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ضرور کہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ انشاءاللہ کو موقع محل کی مناسبت سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی موقع محل نیک کاموں کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے انشاءاللہ استعمال کریں۔ جھوٹ اور گناہ اور معصیت کے کام پر انشاءاللہ کہنا اس کلمے کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ یہ کیا بات میں کہہ رہا ہوں؟ مثلا کوئی کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل میرے کانسرٹ کا افتتاح ہو جائے گا، تو کیا ایسا کہنا چاہیے؟ کیا میوزیکل کانسرٹ حلال کام ہے؟ تو جھوٹ اور گناہ کے کام پہ انشاءاللہ کہنا اس کلمے کا مذاق اڑانا ہے کہ انشاءاللہ کل میری پکچر ریلیز ہو جائے گی۔ تو گناہ اور جھوٹ اور معصیت کے کاموں پہ انشاءاللہ نہیں کہنا ہے، انشاءاللہ موقع محل کی مناسبت سے استعمال کرنا چاہیے۔ پھر تیسری بات یہ کہ انشاءاللہ نیک نیتی سے کہنا چاہیے۔ اگر کوئی بد نیتی کے ساتھ انشاءاللہ کہتا ہے، یعنی دل میں وہ کام کرنے کی آپ کی نیت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اوپر سے ٹالنے کے لیے کہہ دیں کہ ہاں انشاءاللہ میں ایسا کر دوں گی، ایسا ہو جائے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ اور ایک ایمان والا شخص کبھی بھی ایسے مذاق کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جب بھی انشاءاللہ کہے گا وہ دل سے کہے گا۔ مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ؟ جو اللہ چاہے۔ تو اللہ چاہے کہہ کے کیا آپ بدنیتی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے، یا خواہ کہہ سکتے ہیں، ٹالنے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کل کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، تو ایک تو ظاہر ہے کہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے آپ کے ذریعے امت کو بھی، لیکن کئی مفسرین کے مطابق اس بات کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے۔ وہ قصہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، جس کے اوپر سورہ کہف کا نزول ہوا۔ سوالات تھے کہ ہمیں موسیٰ اور خضر کے بارے میں بتائیں، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، اور اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور آپ جو کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور آپ نے سوچا یہ تھا کہ حسب معمول جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ جائیں گے اور مجھے پتہ چل جائے گا، یا جبرائیل علیہ السلام آتے ہی رہتے ہیں، وہ کل آ جائیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ ابن کثیر کے مطابق 15 دن تک وہی نہیں آئی، نہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اور کچھ دوسری تفاسیر کے مطابق کچھ دن لکھا ہے اس میں کہ کچھ دن تک، تو کل کی تو چھوڑیں، کچھ دن گزر گئے اور نہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نہ ہی وہی آئی۔ معاملہ بھی گمبھیر تھا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے سوال کیے تھے۔ کچھ دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے، یہ والی آیات نازل ہوئی، اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہنے کی بھی آپ کو ہدایت کی گئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ سناتے ہوئے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر رہے ہیں، قصے کے درمیان میں، کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جب بھی کل کی آپ مستقبل کی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ بڑی خوبصورت بات پتہ چل رہی ہے۔ کلام کی ایک تو خوبصورتی ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں ہر جگہ ہر چیز میں نصیحت اور ہدایت کی بات ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہمیں بہت بڑی نصیحت مل گئی، ریمائنڈر مل گیا کہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی کام نیت سے کہتے ہیں، ارادے سے کہتے ہیں، عزم سے کہتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو کہنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذْ نَسِيتَ، اور جب بھی آپ بھول جائیں تو آپ اپنے رب کو یاد کر لیا کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ کبھی انشاءاللہ کہنا اس وقت بھول جائیں جب کہنا ہے، تو جیسے ہی یاد آ جائے اس وقت کہہ لیا کریں۔ وَقُلْ، اور کہیں، عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی، کہ ہدایت رہنمائی کرے گا میری ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ، قریب تر کی من ھذا، اس سے رشدہ بھلائی میں۔
تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین وغیرہ کے بارے میں، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ قریب ترین بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا، یعنی حقیقت بتا دے گا۔ ہم؟ یہ سچا سچی بات ساری بتا دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول جاؤں، ایسا کوئی موقع ہی نہ آئے، رب میری رہنمائی کرے اس سے بھی زیادہ قریب کی بھلائی میں، اور کوئی ایسا موقع ہی نہ آئے کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول جاؤں۔ تو اس جملے کے اس حصے کے دو معنی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ حکم جو ہے کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے مستقبل کے لیے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے بھی حکم ہے۔ اگر انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کہیں جب بھی مستقبل کی بات آپ کر رہے ہو، اور اگر بھول جائیں تو جب یاد آ جائے اس وقت کہہ لیں، کیونکہ دیکھیں انشاءاللہ کہنے کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، انسان صرف ارادہ کرتا ہے، مرضی تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کہہ لیں گے تو اللہ کی مرضی شامل ہو جائے گی، اور یہ کسی کو معلوم نہیں نا کہ کل کچھ ہو سکے گا یا نہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل کر لی جائے کہ اگر اس نے چاہا تو ہوگا، جو ہوگا اس سے آپ کو دلی سکون بھی حاصل ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، اور یہ بھی سکون رہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اسباب میں تاثیر پیدا کر دے گا کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو شامل حال کر لیا۔ نمبر 2، اللہ پر توکل بڑھتا ہے۔ نمبر 3، اگر کام نہ بھی ہو تو دل اطمینان میں رہتا ہے کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی، کیونکہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ کو شامل کیا تھا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں تو تب بھی اپنے رب کو یاد کر لیا کرے، تو اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز میں بھول گئے ہیں انشاءاللہ کہنا، تو 1 سال بعد بھی یاد آ جائے تو انشاءاللہ کہہ لیں، ٹھیک۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے فی کہفہم، اپنے غار میں، ثلاثمائۃ، ثلاثہ 300، 100 سنین، سال۔ ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اور مئتن 100 کے لیے آتا ہے، گنتی ہے۔ سنینا سنتن کی جمع ہے، سنتن کی جمع ہے، سال کو کہتے ہیں۔ وزدادو، اور انہوں نے زیادہ کر دیے، 9 سال۔ وزدادو کا لفظ زیادہ سے ہی ہے، اور وزدادو انہوں نے زیادہ کر دیے، یا وہ زیادہ کر دیے گئے، زیادہ ہو گئے، 9 سال میں۔ تو کہاں یہ جا رہا ہے کہ وہ غار میں کتنا ٹھہرے رہے؟ ترجمہ دیکھیں اس کا، رواں ترجمہ بتاتے ہوں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے، اور مزید 9 سال اور بھی، یعنی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اصحاب کہف کی، کہ کتنے سال وہ سوتے رہے غار میں۔ اللہ کی قدرت اور حکمت سے 309 سال وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ اب 309 سال کیوں کہا گیا، اس پہ بھی بحث مباحثے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ قمری اور شمسی سال کا فرق ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ کیوں 309 کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 309 سال ٹھہرے رہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، قل کہہ دیے، تیسرا 9 کو کہتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اللہ 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 تعالیٰ عالم، وہ بہت زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو لبسو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں اور زمین کے، ابصر بھی، کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمع، اور کیا خوب سننے والا ہے، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرکو، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدہ، کسی ایک کو۔ الفاظ دیکھ لیں۔ غیب کے بارے میں تو میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ غیب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے حواس خمسہ میں سے نہیں ہم محسوس کر سکتے وہ سب غیب ہے۔ جیسے ہمارے لیے یہ سارا غیب ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، عالم برزخ کیا ہے،
اور بھی آسمانوں اور زمینوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، جو غائب ہیں ہمارے حواس خمسہ سے، تو وہ غائب ہوتے ہیں۔ اور ابصر بھی و اسمع، یہ دو الفاظ جو ہے نا، ابصر و اسمع، ابصر کا لفظ بصر سے ہے، دیکھنے سے، اور اسمع کا لفظ سمع سے ہے، سننے سے۔ ابصر اور اسمع دونوں فعل تعجب ہیں۔ کیا ہے؟ فعل تعجب، حیرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابصر بھی و اسمع کے کیا مطلب ہے؟ کہ تعجب ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دیکھنے والا اور کتنا زیادہ سننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال پیچھے بھی قرآن میں گزر چکی ہے، فعل تعجب کی۔ سورہ البقرہ کی آیت 175 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، اور خرید لیا عذاب کو مغفرت کے بدلے، تو اس کے آگے فرمایا تھا فما اصبرهم علی النار، تو کیا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر۔ تو یہ بھی تعجب کے لیے کہا گیا تھا نا، فما اصبرهم علی النار، کہ دھڑلے سے جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، اور عذاب کو خرید لیا ہے، ایسے کام کر رہے ہیں مغفرت کے بدلے، تو وہ تو آگ میں جائیں گے، تو کیا صبر ہے ان کا، حیرت ہے کہ اتنا صبر ہے ان میں کہ وہ آگ میں صبر سے جائیں گے۔ فما اصبرهم علی النار۔ تو بہرحال یہ دونوں جو سیغے ہیں، ابصر و اسمع، یہ فعل تعجب ہے، اور اس میں اور کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب سننے والا ہے، اور ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے۔ تو مفسرین کے مطابق یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اصحاب کہف کی مدت کا انکار کرتا ہے، بحث مباحثے کرتا ہے، بال کی کھال نکالتا ہے، تو کہہ دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ وہ زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کے تمام غیب اسی کے لیے ہیں۔ ہم؟ عالم الغیب و شہادہ وہ ہے، ساری ڈھکی چھپی حاضر اور غیب کی چیزیں صرف وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب صرف ہی وہ اسمع، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، کیا ہی خوب سننے والا ہے، یعنی اتنا زیادہ سننے دیکھنے والا ہے کہ حیرت ہے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو صحیح تعداد اور صحیح واقعات کا پتہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی بحث مباحثے نہ کیے جائے، یہ کہہ کے بات ختم کر دی جائے کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع۔ تو کامل علم بھی صرف اسی کا ہے، وہی سچا ہے، اور اس نے سارا واقعہ جیسے بتانا چاہا اس نے بتا دیا، جتنا بتانا چاہا اتنا بتا دیا۔ اسی لیے شروع میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، شروع میں آپ نے پڑھا نا، قصے کے شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ سنائیں گے۔ پھر یہ جو کہا گیا ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کن کے لیے؟ کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو قصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہی حق ہے۔ اب اس کے معاملے میں کوئی بھی اپنی معلومات پر نہ اڑے، اپنی معلومات کا سکہ جمانے کی کوشش نہ کرے کہ ہاں قرآن میں تو صرف اتنا لکھا ہے، لیکن میری نالج یہ ہے کہ وہ یہ تھا اور وہ یوں تھا۔ تو اس کے اوپر ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے بتا دی ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، تو ان کے معاملے میں کوئی اپنی معلومات پر نہ اڑے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے احکامات میں، اپنی بات میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔
تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ ما لہم من دونہ من ولیم ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اگر کسی نے اپنی معلومات پر اڑنے کی کوشش کی تو اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو عذاب سے بچا سکے، کیونکہ وہ اپنے احکامات میں، اپنی آیات میں کسی کو بھی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ اسی نے سلایا تھا، اسی نے اٹھایا، ان کی تعداد اور سوئے رہنے کی مدت کو بھی وہی صحیح طور پر جانتا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ کیا ہے، تو اس پر اکتفا کیا جائے۔ پھر ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاتْلُو، اور آپ پڑھ سنائیے، تلاوت کیجئے، ما اوحیا، جو وحی کیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، من کتابی، کتاب سے، ربکا، آپ کے رب کی، لا مبدلہ، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات ہی، اس کے کلمات کو، ولن، اور ہرگز نہیں، تجدہ، آپ پائیں گے، من دون ہی، اس کے سوا، ملتحدہ، کوئی پناہ گاہ۔ اس میں کوئی ایسا نیا لفظ نہیں ہے، ابھی سارا یہ جو الفاظ ہیں ایک دو وہ آپ کو تفسیر میں ہی بتاؤں گی۔ مبدل کا جو لفظ ہے وہ بدلہ سے ہے، تبدیل سے ہے، بدلہ یبدلو، تبدیل سے ہے، اور مبدل اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، بدلنے والا۔ باقی الفاظ انشاءاللہ بھی آپ کو بیچ میں پتہ چل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ ہے رواں ترجمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کی تلاوت کیجئے جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور اس کے کلمات کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ ملتحدہ کہتے ہیں جائے پناہ کو، اور اس کو بھی ابھی ایکسپلین کروں گی۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اوحیہ کا لفظ وحی سے ہے، اور اوحیہ جو ہے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، تو آپ اس کی تلاوت کر دیجئے جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ وطلو کا لفظ بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تلا یتلو، اور تلاوت سے ہے، بامانی پڑھنا، پڑھ کر سنانا، لیکن یاد رکھیں کہ تلاوت کا جو لفظ ہے نا، تلا یتلو اور تلاوتن، صرف الہامی کتابوں کی تلاوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تلاوت جو ہے وہ الہامی کتابوں کی ہوتی ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت کے لفظ کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو تلاوت پھر ایک دو الفاظ کی بھی نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک آیات کو پڑھنا، یہ تلاوت ہوتی ہے، اور صرف آسمانی کتابوں کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے۔ اور تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی تلاوت ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک عملی تلاوت بھی ہوتی ہے، عمل میں لانا، پڑھتے چلے جانا، اور پیچھے پیچھے حکم کے آتے چلے جانا۔ ایک اور لفظ بھی پڑھتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، ایک تو تلاوت ہے، ایک آپ قرأ یقرؤ سے بھی پڑھتے ہیں، تو قرأ یقرؤ جو ہے وہ پڑھنا کسی بھی کتاب کا ہو سکتا ہے، لیکن تلا یتلو تلاوتن صرف الہامی کتابوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کے ذریعے سے امت بھی مخاطب ہے کہ آپ پڑھ کر سنا دیجئے جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، وہ پڑھ کے سنا دیجئے، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کیجئے۔ تو خاص کانٹیکس میں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ، آپ کو جتنا آپ کا رب کتاب میں وحی کر رہا ہے، جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، وہ منون پڑھ کے سنا دیجئے، اور باقی کسی بحث مباحثے میں لوگوں کی باتوں میں نہ پڑھیے۔ اور عام کانٹیکس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسرے بھی تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرتے ہیں کتاب کے اندر، احکامات شریعت، وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیے، ویسے کے ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ کیوں ویسے کے ویسے ہی سنائیں، مانو ان سنائیں؟ کیونکہ پیچھے کہا گیا کہ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، اور یہی دراصل توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی شامل نہ ہو، اس کے احکامات کو من و ان سنایا جائے، من و ان اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو کتاب میں جو بھی احکامات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، کامن کانٹیکس جو ہے اس کا یہی ہے، اور بہت اہم ہے کہ کتاب میں جو بھی اللہ تعالیٰ وحی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کو کیا کیا جائے، ان کو من و ان لوگوں کو سنایا جائے۔
چاہے کسی کو برے لگیں یا کسی کو اچھے لگیں، آسان لگیں یا نفس پر بھاری لگیں، پسند آئیں یا نہ آئیں، آپ بس پڑھ کر سنا دیں، جیسے آپ کی طرف وحی کیے گئے، من و ان اسی طرح بتا دیں، حرف بحرف۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جیسے ہیں ویسے ہی لوگوں کو بتانا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ریلیکسیشن اس میں پیدا نہیں کر سکتے، کوئی نرمی پیدا نہیں کر سکتے، کوئی لچک اپنی طرف سے پیدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کو، کلمات کو جو ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے احکامات تغیر اور تبدل سے پاک ہیں۔ اور خاص کانٹیکس میں دراصل یہاں پر مشرکین کو بھی جواب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ قرآن کو بدل دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ تو یہ خاص کانٹیکس ہے، مشرکین کو جواب ہے کہ جو وہ بہت زیادہ کمپرومائزز کی باتیں کرتے تھے کہ آپ قرآن کو تھوڑا بہت بدل دیں یا پورے قرآن بدل دیں یا کم از کم ان آیات کو بدل دیں جن سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں آتا بھی ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 15 ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے۔ تو اس قسم کے مطالبے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیاری نہیں، وہ اپنے احکامات میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا کہ اس کے احکامات اور اس کے کلمات کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اللہ کے احکامات اور کلمات بدلنے والے کو عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ملتحدہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اب ملتحدہ کا لفظ دیکھ لیجئے، پناہ گاہ ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ ملتحدہ کا لفظ جو ہے لحد سے ہے، لام ہا اور دال۔ لحدہ کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے راہ راست سے ایک طرف ہو جانا۔ ذرا غور سے سن لیں، لحدہ کے مطلب ہوتے ہیں راہ راست سے ایک طرف ہو جانا، سائٹ پر ہو جانا، سیدھے راستے سے ہٹ کر ایک سائٹ پر ہو جانا، ٹھیک، کسی ایک طرف مائل ہو جانا اور جھکنا، سیدھا راستہ چھوڑ کے ایک طرف جھک جانا۔ اور اسی سے آپ کو پتا ہے کہ لحد بھی ہے، لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو۔ قبر دو طرح سے بنائی جاتی ہے، آج کل تو ایک ہی طرح سے بنتی ہے جس کو باکس قبر کہا جاتا ہے، صندوقی قبر جو سیدھا سیدھا کڑک ہوتے ہیں، لیکن ایک لحد بھی ہوتی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنتی تھی افضل بھی ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ ایک سیدھا گڑک ہوتے ہیں، پھر جو سائڈ وال ہوتی ہے نا، رائٹ وال، اس میں آپ ایک سمجھ لیں ایک باکس وال کے اندر بناتے ہیں، اور اس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، تو اس کو لحد کہا جاتا ہے، بغلی قبر کہا جاتا ہے یا لحد کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو معنی پتہ چل رہے ہوں گے، اور اسی روٹ سے پھر الہاد بھی ہوتا ہے، ملحد بھی ہوتا ہے۔ تو الہاد اور ملحد کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح عقائد سے ہٹ جائے، سائڈ وے پر ہو جائے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ الہاد کر لیا اس نے یا ملحد ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال ملتحدہ کے کیا معنی ہیں؟ ملتحدہ کے معنی ہے پناہ لینا یا پناہ کی جگہ، وہ جگہ جہاں انسان تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کر بچ سکے۔ تو ملتحدہ گرامیٹیکلی اس کو دو طرح لیا گیا ہے، اس کو مصدر میمی بھی کہا گیا ہے۔ مصدر میمی وہ ہوتا ہے جو میم سے مصدر شروع ہوتا ہے، تو مصدر میمی کے لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے پناہ لینا، اور اس کو اس میں ظرف بھی کہا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے پناہ کی جگہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو ولن تجد من دونہ ملتحدا، تو آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔
احکامات و کلمات بدلنے والے کو عذاب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے کلمات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک کونی کلمات ہوتے ہیں، کائنات سے کونی۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کن کہتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم کونی کلمات کہتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں شرعی کلمات، یعنی قرآن میں شریعت، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت پیش کی ہے، اس میں وہ شرعی کلمات کہلاتے ہیں، جو احکامات ہیں کہ کلمات ہیں۔ تو اللہ کی شریعت میں کسی بھی کو بھی تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اس آیت سے بھی پروف پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ یہاں پر قصہ اصحاب کہف کا اختتام ہے، تو اس سے جو اسباق کنکلوڈ ہوئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے درمیان میں ایک قصہ ہے۔ آپ اس وقت الحمدللہ قرآن کے وسط میں ہیں، اور بہت اہم سبق کیا ہے کہ ایک سوری کہ ایک سچے مومن کو حق سے منہ موڑ کر کسی حال میں بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اب درمیان میں کیوں یہ بات آئی کہ مومن کو کسی حال میں بھی حق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانی دینا پڑے؟ کیونکہ آدھا قرآن مسلم جو ہے وہ پڑھ چکا، اب اس کو مومن بن ہی جانا چاہیے۔ مسلم اور مومن میں فرق ہوتا ہے نا۔ ہاں؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لایا ہے، جو ظاہری اعمال مسلم کے ہیں وہ ادا کر رہا ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو ساری ایمانیات پر یقین رکھتا ہے اور منوان اللہ کے احکامات پر چلتا ہے۔ تو اب درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ سب قصہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ حسن ظن رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، ایسا ہونا بھی چاہیے کہ آپ آدھا قرآن جب پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مور دین انف ہونا چاہیے کہ ایک مسلم کو مومن بن ہی جانا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن کے درمیان میں یہ قصہ آیا ہے، اور اہم سبق یہ ہے کہ ایک سچے مومن کو حق سے منہ موڑ کر کسی حال میں بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکانا، باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، دین ایمان کے اوپر کوئی سودا نہیں کرنا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑے۔ نمبر 2 ہے دین اور ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، چاہے دنیا چھوڑ کر گوشہ نشین ہونا پڑے۔ اب یہاں پر جن کے پاس تفسیر نور القرآن ہے وہ ایک چھوٹی سی کریکشن کر لیں، مس پرنٹنگ کی ہے، ٹائپو مسٹیک ہے۔ یہاں پر شاید کچھ نسخوں میں لکھا ہوگا کہ چاہے دین چھوڑ کر گوشہ نشین ہونا پڑے، تو وہ دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ اس کو کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور شاید آپ کے سامنے پی ڈی ایف ڈسپلے بھی ہو رہا ہوگا، اس میں کریکٹڈ ہی ہے۔ بہرحال لکھنا یہاں پر یہ ہے کہ دین اور ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، چاہے دنیا چھوڑ کر گوشہ نشین ہونا پڑے اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا پڑے۔ اور ابھی پچھلی بھی کسی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو لوگوں سے گوشہ نشینی 2 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں، یا جب شرک کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، جیسے ان نوجوانوں کو کیا جا رہا تھا۔ تو میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑی کی چوٹیوں اور بارش کے برسنے کی جگہ پر چلا جائے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ تو 2 صورتوں میں، جب شرک پر بہت زیادہ مجبور کیا جا رہا ہو، یا بہت زیادہ فتنے ہو جائیں کہ آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت جو کہ بہت ہی مشکل ہو جائے، تو گوشہ نشینی اختیار کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 مومن کے لیے اصل چیز ایمان ہی ہے، ہر چیز بلکہ ایمان ہے۔ ایمان اگر چلا گیا تو فلاح نہیں ملے گی۔ ایمان اگر چلا گیا تو فلاح نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ ابھی سوری، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا یہ آیت کے بارے میں کہ فلاح نہیں ملے گی، کل آپ کو شاید پڑھایا تھا میں نے، جی ہاں، یہ پیچھے کل آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وَإِنَّهُمْ أَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا أَبَدًا
اذن ابدا. تو اس سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے تم کو اپنی ملت پر، اپنے طریقے پر، کفر پر پلٹا لیا تو پھر تم کو اخروی فلاح کبھی بھی نہیں ملے گی. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ مومن کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان چلا گیا تو اخروی فلاح نہیں ملے گی. ہم؟ اور ایمان کم بھی ہو گیا تب بھی فلاح کے لیے مشکل ہو جائے گی. ہم؟ کیونکہ ایمان کا مضبوط ہونا تو ہمارے لیے ساری کامیابی کی جڑ ہے نا. فوز العظیم کب ہے؟ جب آپ کا ایمان مضبوط ہے. آپ دنیا میں بھی کامیاب کب ہیں دین کے حساب سے؟ جب آپ کا ایمان مضبوط ہے. ایمان مضبوط ہو تو آپ فتنوں کے دور میں بھی بچ سکتے ہیں. اگر ایمان کمزور ہو گیا، ایمان خدا نہ کرے چلا ہی گیا، تو پھر کیا ہے؟ کیسے بچے گا انسان؟ ایمان اگر مضبوط ہو تو فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اگلا سبق کیا ہے کہ مومن کا اعتماد ہمیشہ اسباب دنیا پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. جیسے یہ آپ نے دیکھا کہ نوجوان تھے اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غار میں جا کر بیٹھ گئے. نوجوان تھے، لگژریز میں رہنے کے عادی تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ ہم کو وہ لگژریز ملیں گی، سہولیات ملیں گی، کھائیں گے کہاں سے، سوئیں گے کیسے، واش روم کیسے جائیں گے. نتھنگ. کیونکہ ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر تھا اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانا تھا. اور اگلا سبق یہ کہ اہل ایمان کی توجہ ہمیشہ کام کی بات پر ہونا چاہیے جس کا عمل سے تعلق ہو. غیر ضروری باتوں پر بحث نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے، اگلی سبق ہے کہ بات ہمیشہ دلیل سے کرنا چاہیے. سوری، بلا دلیل جو بات ہوتی ہے نا، ایک تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، اور پیچھے یہ بھی انہوں نے کہا تھا نوجوانوں نے کہ بلا دلیل شرک کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی دلیل تو لانی چاہیے تھی. تو بات جبھی بھی کریں دلیل سے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو عبادات ہوتی ہیں اور نیکیاں ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر کرنا چاہیے. جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں، جو بھی عبادات ہے، نماز، روزہ، نوافل، جو بھی ہے، صدقہ، خیرات، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، وہ ان کی بنیاد دلیل دیکھنا چاہیے کہ دین میں اس کی کیا دلیل ہے. اور دلیل کہاں پر دیکھنی چاہیے؟ قرآن سے، سنت سے، اور صحابہ کرام کے طریقے سے. اگر کسی نیک کام کی، کسی عبادت کی، ان تینوں جگہ سے آپ کو دلیل نہیں ملتی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جی کیا ہوگا پھر؟ وہ کفر بدعت ہوگا. ہوگا. بدعت بدعت میم وہ میں بدعت بدعت بن گئی بدعت بدعت ہوگی. بدعت ٹھیک ہے. ہاں، ظاہر ہے ایک کام ہے جو قرآن سے ثابت ہے، آپ ضرور کریں. ایک کام ہے جو سنت سے ثابت ہے، آپ ضرور کریں، یا صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے. اب اگر کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ سنت کا اپوزٹ بدعت ہے. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ بلا دلیل کے کوئی نیک کام یا عبادات خاص طور پر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا کرایا ضائع ہو سکتا ہے. بدعت بہت سینسٹیو چیز ہے، اور افسوس کے ساتھ اسی کو لوگ سمجھ نہیں پاتے. بہت زیادہ بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ یہ تو نیک کام ہی ہے، وہ اس میں کیا حرج ہے. بدعت کی ڈیفینیشن یاد رکھا کریں، آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان اس کو کسی کام کو نیکی سمجھ کر حصول ثواب کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہوتی. ٹھیک. تو دین میں بنیاد نہیں ہوتی، لیکن انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بدعت کو سمجھنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا. بہت بحث مباحثے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو نیک کام کریں، جو عبادات کریں، دین سے جس کا تعلق ہو، اس کی بنیاد تین چیزوں پر ہونا چاہیے: قرآن پر، حدیث پر، سنت اور صحابہ کے طریقے پر. اگلا سبق ہے کہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر دنیا میں جو بے عزت ہو، وہ اللہ کے یہاں روز قیامت سرخرو ضرور ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیں، جیسا کہ ابھی ان کو بھی عزت دے دی، دنیا میں بھی باعزت کر دیا. جب غار میں گئے تھے تو بے عزت ہو کے گئے تھے دنیا والوں کی نظر میں، جب غار سے نکالا گیا تو ان کو اولیاء اللہ سمجھا جانے لگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ
وَاصْبِرْ، اور روک کر رکھیے، نفس کا، اپنے نفس کو، مُعَلَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کا چہرہ، ولا تعدو، اور نہ آپ پھیریے، اینا کا، اپنی دونوں آنکھوں کو، انہم، ان سے، تریدو، آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی کی زینت، ولا، اور نہ، تو آپ اطاعت کیجیے، من، اس کی جو، اغفلنا، غافل کر دیا ہم نے، قلبہ، دل اس کا، ان ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع، اور اس نے پیروی کی، ہواہ، اپنی خواہش نفس کی، وکانا، اور ہے، امرہ، معاملہ اس کا، فرطا، حد سے بڑا ہوا۔ الفاظ دیکھ لیں، اور صبر کے بارے میں تو ابھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گی تفسیر میں۔ یدعونا کا جو لفظ ہے وہ دعا سے ہے، دعا یدعو سے، تو اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا، ہم دعا کو بھی کہتے ہیں، اور دعا جو ہے بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غدات کے جو لفظ ہے وہ صبح تڑکے کے لیے آتا ہے، صبح تڑکے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ابھی تفسیر میں بھی آ جائے گا۔ اور عشی کا جو وقت ہے وہ شام کے لیے آتا ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، اور رات کے لیے بھی عشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یریدونا، اور تریدو کا لفظ روت سے ہے، ریوا و دال، چاہنا یا ارادہ کرنا۔ وجہ، چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد اللہ کی ذات ہے، کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مطلب آپ رضا سمجھ لیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعدو، تعدو کا لفظ جو ہے ادا یادو سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا، اور اس کا روٹ ادب ہے، اور ادب کس کو کہتے ہیں؟ عین دال واو، دشمن کو۔ تو ادب اس کا روٹ ہے، اور اس کا معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، منہ پھیر کر رہنا۔ تو کیوں؟ کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ منہ پھیر کر ہی رہتا ہے۔ تو لا تعدو امر نہیں ہے۔ اینا کا جو ہے یہ تسنیہ ہے اصل میں، اور یہ اصل ورڈ تھا اینانی، اور کا، تو کا لگنے سے، اضافت لگنے سے، نون جو ہے اس کا گر گیا ہے، حذف ہو گیا ہے، تو اینا رہ گیا۔ یہ بنیادی طور پر تسنیہ تھا، اینانی، ٹھیک ہے، دونوں آنکھیں۔ توتے کا جو لفظ ہے وہ توئے واو اور عین توا اطاعت سے ہے، اغفلنا، غفلت سے ہے، اور کیا ہے، ہوا، ہوا جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، اور لغوی معنی ہوتے ہیں خواہش نفس، دل کی خواہش، اور دل کی خواہش بھی یہی کرتی ہے کہ انسان دل کی خواہش پہ زیادہ چلے تو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے۔ فروتا کا لفظ ذرا آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ فروتا یہ دونوں پہ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ فروتا کا جو یہاں پر لفظ آ رہا ہے اس کے معنی ہے حد سے آگے بڑھنا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں اس کے روٹ کے، اس کے کئی چیزیں اس روٹ سے آتی ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ سمجھانا چاہتی ہوں۔ فرتن، یعنی رے کے اوپر جزم ہے، فرتن کے معنی ہوتے ہیں مقصد کے ساتھ آگے بڑھنا، فرتن کے معنی ہوتے ہیں مقصد کے ساتھ آگے بڑھنا۔ فارت اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے سے پہلے آگے جایا کرتا تھا اور معاملات کا جائزہ لیتا تھا، پانی وغیرہ کا انتظام کرتا تھا۔ اسی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، کیا آپ نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا فرت ہوں گا، یعنی تمہیں سیراب کروں گا، تمہیں پانی پلاؤں گا۔ کون سی حوض پر؟ حوض کوثر پر۔ تو وہاں بھی یہی لفظ آیا کہ انا فرتکم، کہ میں تمہارا فرت ہوں گا حوض کے اوپر۔ تو یہ فرتن کہتے ہیں مقصد کے ساتھ آگے بڑھنا، اور فارط وہ شخص ہے جو قافلے سے آگے جا کر پانی وغیرہ کا بندوبست کرتا ہے۔ اور جو فروتا یہاں پر لفظ آیا ہے وہ اسی سے ہے، آگے بڑھنے سے، لیکن یہ زیادہ آگے بڑھنے سے اس میں اس کا معنی آ جاتا ہے، یعنی حد سے ہی آگے بڑھ جانا، حدوں کو توڑ کر آگے بڑھ جانا فروتا ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ جانا۔ افراد کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے نا، افراد و تفریط آپ پڑھتے ہیں نا، تو افراد کے مطلب ہوتے ہیں زیادہ کرنا، اور تفریط کے مطلب ہوتے ہیں کم کر دینا۔
پھر اسی طرح اسی روٹ سے ایک لفظ قرآن میں آتا ہے فرتا کے نام سے، ٹھیک ہے، تجدید آ جاتی ہے رے کے اوپر، تو فرتا کے معنی ہو جاتے ہیں کمی کوتاہی کرنا۔ تو اس روٹ سے بہت سارے الفاظ قرآن میں ہیں جس کے مختلف معنی ہیں۔ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ یہاں جو لفظ آ رہا ہے فروتا دونوں پہ پیش کے ساتھ، اس کا معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا، حدیں توڑ کر آگے بڑھ جانا۔ چلیں رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کریں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ اب دو تین ہدایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ نوٹ کریں۔ پہلی ہدایت ہے کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں جن کی خصوصیت کیا ہے، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ نمبر 2 ہدایت ہے آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں، ایسے لوگوں سے آگے نہ پھیریں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں۔ نمبر 3 ہدایت ہے اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کا معاملہ ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں، باندھ کر رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی رب کا رضا چاہتے ہیں، چہرہ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں۔ وَاصْبِرْ، صبر کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے باندھنا اور روکنا۔ شرعی اصطلاح میں صبر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نمبر 1 اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق روک لینا اور باندھ لینا، یعنی جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ نمبر 2 جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر صبر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنا۔ آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ صبر مانگتی ہیں، چاہے روزہ ہو یا نماز ہو یا حج ہو، تو صبر کے ساتھ اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو باندھنا۔ نمبر 2 جن چیزوں سے روکا گیا ہے صبر کے ساتھ ان چیزوں سے رک جانا۔ نمبر 3 مشکل حالات میں جزا و فضا سے بچنا، واہ ویلا نہ کرنا، یہ بھی صبر کے شدید منافی ہے۔ جب آپ پر کوئی غم کوئی مشکل پڑے تو اس طرح کی غلط باتیں کرنا، زبان سے غلط باتیں نکالنا یا شور ہنگامہ کرنا کہ یہ کیوں ہو گیا اور بے وقت ہو گیا، یہ فلانا کیوں ہو گیا، یہ بھی سب صبر کے منافی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبر کے سارے معنی ہوتے ہیں۔ اور وَاصْبِرْ مَعَ کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لینا، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وَاصْبِرْ مَعَ کا مطلب ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیں۔ تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیں، روک کر رکھیں جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اور رب کی رضا چاہنے کے لیے صبح شام اس کو پکارتے ہیں، صبح شام اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ مضمون اس سے پہلے سورہ الانعام میں گزر بھی چکا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 52 ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں۔ اگر ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ کے حساب میں سے اور ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی ہدایت ہی کی جا رہی ہے کہ غریب لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، جو کمزور لوگ ہیں، جو غلام لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو رب کو صبح شام پکارتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس صرف رب کی رضا چاہنے کے لیے آتے ہیں۔ نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے، نہ جو وہ ہیں ان کے ذمے آپ کا کچھ حساب ہے۔ اگر ان کو دور کیا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تھی تو ابتدا میں ایمان لانے والوں میں اکثریت غلاموں اور کمزور لوگوں کی تھی،
اس کے بعد کچھ سردار قسم کے لوگ ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ آپ اپنی مجلس سے پہلے ان غلاموں اور کمزوروں کو اٹھا دیجئے۔ کمزور مسلمانوں کے پاس قریش کے جو سردار چودھری قسم کے لوگ تھے وہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے افسوس کے ساتھ کہ لوگ اتنا برا منا لیتے ہیں اگر ان کو پروٹوکال نہ دی جائے اور آگے نہ بٹھایا جائے کسی مجلس میں، اور جبکہ دین اسلام کے خلاف کے حکم کے مطابق یہ بالکل غلط بات ہے، اور خاص طور پر دینی مجالس میں اہمیت صرف ایمان والوں کو دی جاتی ہے۔ بہرحال جو قریش کے چودھری قسم کے لوگ تھے ان کو کمزور لوگوں کے، کمزور مسلمانوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ چنانچہ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 آدمی تھے، تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو دور ہٹا دیں کہ یہ لوگ ہم پر جرات نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں میں تھا، ابن مسعود تھے، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی تھا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 آدمی اور جن کا میں نام نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ آیا جو اللہ نے چاہا کہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں کوئی بات سوچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہی سورہ الانعام کی آیت کہ ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے خاص طور پر امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اہل ایمان کی محبت ایمان والوں سے ہوتی ہے، چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح اور شام کے وقت اللہ کو پکارنے یا اللہ سے دعا کا ذکر ہے۔ یدعونا کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ غداتی کا لفظ جو ہوتا ہے وہ دن کے شروع کے حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی فجر سے طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے وہ غداتی کہلاتا ہے، اور عشی کا جو وقت ہے وہ دن کا پچھلا پہر جو عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کے لیے بھی عشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عشائیہ بھی اسی سے ہے نا، رات کا کھانا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے کہ یہاں 2 اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 2 اوقات میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو اس سے مفسرین نے 2-3 چیزیں مراد لی ہیں، اور دونوں تینوں صحیح ہو سکتی ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر 2 نمازوں کا ذکر ہے، صبح اور شام کی نماز، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر ان کا ذکر ہے کہ ان نمازوں کی وہ بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 یہ نمازیں امپورٹنٹ ہیں، بلکہ اہمیت اس لیے ہے کہ جو یہ 2 نمازیں ادا کر لیتا ہے، کیونکہ یہ 2 نمازیں مشکل ہوتی ہیں۔ ایک وقت آپ کو نیند توڑ کر اٹھنا ہوتا ہے، عصر کے وقت دنیاوی معاملات عروج پر ہوتے ہیں تو وہ باقی بھی پڑھ لے گا۔ یا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب تک آپ معراج پر نہیں گئے تھے تو 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، صبح اور شام کے وقت، تو بعض مفسرین کی طرف کے مطابق ان کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور 5 وقت کی نماز آپ کو پتہ ہے کہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، تو وہ بھی صحیح ہے کہ یہ جو 2 اوقات ہیں، فجر کے بعد کے اوقات اور عصر کے بعد کے اوقات، یہ دعا کے لیے بہترین اوقات ہیں۔ انہی اوقات میں آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی تبدیل ہوتی ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور صبح اور شام کے اذکار جو ہیں مسنون اذکار وہ بھی اس ٹائم پہ کیے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس سے مراد تلاوت قرآن بھی لی ہے، تو وہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہے اس 2 اوقات میں لیے لیکن یہ جو ہے تلاوت قرآن کی یہ صرف ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے، باقی زیادہ تر تفاسیر میں یہ 2 چیزیں ہیں کہ دعا کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ 2 وقت جو اپنے آپ کو خاص طور پر اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا اس سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ دونوں اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا بہت پسندیدہ عمل ہے، مقبول اوقات ہیں، اور ان 2 نمازوں کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور کہا یہاں پر یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے سبق کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کیا دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو باندھ کے رکھیں
جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے، آپ سوچیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ایمان کو بڑھاتی ہے، ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ صحبت اثر انداز ہوتی ہے، ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ جن کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اور حدیث کے مطابق۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان اگر ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے، زیادہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جن کے زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا پانا ہے، تو اس کو اخلاقی قوت یعنی مورل سپورٹ بھی ملتی رہتی ہے، اور اس کا جو ایمان ہے وہ اوپر بڑھتا رہتا ہے، اوپر جاتا رہتا ہے۔ اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی قربت رکھنی چاہیے، چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ صحبت کا اثر لا محالہ ہوتا ہے۔ جیسے بہت ساری احادیث ہیں، میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ بتا دیتے ہوں کہ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث بہت خوبصورت ہے جو صحبت کو بہت اچھی طرح بیان کرتی ہے کہ اچھی صحبت کستوری بیچنے والے کی طرح ہے، یعنی خوشبو پرفیومری کی دکان والے کی طرح ہے، کہ انسان اگر صرف اس کے ساتھ ہی بیٹھے، پرفیوم بیچنے والے کے ساتھ، کستوری بیچنے کے والے کے ساتھ، تو جب وہاں سے نکلے گا تو کم از کم اس کے ساتھ خوشبو ضرور آئے گی۔ اور جو بری صحبت ہے وہ بھٹی جھونکنے والے کی طرح اس کو بتایا گیا حدیث میں، کہ اگر بھٹی جھونکنے والے کے پاس آپ بیٹھیں گے تو جب وہاں سے اٹھیں گے تو کچھ نہیں تو آپ کے کپڑوں پہ کہیں نہ کہیں کالک ضرور لگ جائے گی۔ تو صحبت تو اثر انداز ہوتی ہی ہے، بہرحال اسی لیے ہدایت کی گئی ہے۔ پھر اگلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور نہ آپ پھیریے اپنی دونوں آنکھوں کو، انہم ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت، اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریں۔ کن سے نہ پھیریں؟ انہی لوگوں سے جن کے ساتھ نفس کو باندھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں، جن کا مقصد زندگی اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ تو آپ ان سے نگاہوں کو نہ پھیریں کہ آپ دنیا کی زندگی چاہنے لگیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی دنیا کی زینت نہیں چاہتے تھے، آپ نے تو خود آپٹ کیا تھا، خود آپ نے ترجیح دی تھی فقیری کو، مسکینی کو، تو آپ تو کبھی بھی دنیا کی زینت نہیں چاہتے تھے۔ یہ خطاب اصل میں سرداران قریش سے ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سرداران قریش ہے جو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ کمزور اہل ایمان کو ہٹا کر ان کو نہ بلائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلانا بھی کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ صرف اس لیے بلانا چاہتے تھے کہ اگر سردار ایمان لے آئیں گے تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ قبائلی نظام تھا، سرداری نظام تھا، تو اگر سردار ایمان لے آتے تو دین کو تقویت ملتی اور بہت سارے لوگ ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور منع کیوں کر دیا؟ کہ ان لوگوں کو نہ ہٹائیں بلکہ ان سے اپنے نفس کو باندھ کے رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس لیے نمبر ایک، تاکہ غریبوں کا دل نہ دکھے، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ نمبر دو، تاکہ لوگ غلط مطلب نہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی زینت کو اہمیت دیتے ہیں، خدا نہ کرے۔ نمبر تین، تیسری بات جو کہی گئی کہ یہاں جو کہی جا رہی ہے، یہ تو دو سبق تھے اس کے، یہ دو ہی اسباق میں نے آپ کو بتایا۔ تیسری آگے ہدایت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تین ہدایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہیں۔ تیسری ہدایت اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ، اور نہ آپ اطاعت کیجئے۔ کس کی اطاعت نہ کیجئے؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس انسان کی اطاعت نہ کیجئے جس کو غافل کر دیا ہم نے اس کا دل اپنے ذکر سے، دل غافل کر دیا ہے۔ زبان بھی غافل ہے، اور زبان سے زیادہ بڑھ کے کیا غافل ہے؟ دل غافل ہے۔ دیکھیں، زبان پہ ذکر جب ہی آتا ہے اللہ تعالیٰ کا جب دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو جب دل غافل ہو جائے تو نہ زبان پہ ذکر آتا ہے اور نہ کہیں اور ذکر ہوتا ہے۔ تو ہدایت یہ ہے، بہت اہم ترین ہدایت ہے ہمارے لیے بھی،
کہ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے. دل ہی غافل ہو گیا اس کا، غفلت میں پڑ گیا ہے. غافل انسان کی اطاعت نہ کریں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کی بات نہ سنیں. جیسے سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ النجم کی آیت 29 ہے، فَآرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے. تو کیا پتہ چل رہا ہے یہاں پر؟ بہت اہم ترین بات پتہ چل رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت زیادہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں بالکل ہی اختیار نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. پہلے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے نفس کو باندھ کے رکھیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو اب اس کے اپوزٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں، ان کے ساتھ نہ رہیں جن کے دل کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. تو بہت اہم ہدایت ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، کیونکہ بات وہی ہے کہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ دیر ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جن کے دل اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، تو وہ کیا باتیں کریں گے؟ لایانی باتیں کریں گے جن کا کوئی مقصد نہیں ہو، یا پھر گناہ و معصیت کی باتیں ہوں گی، اس میں پڑنے کا اندیشہ ہے، جیسے غیبت، چغلی وغیرہ. اور سوچ کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے پھر. ہاں، یا پھر کیا ہوگا؟ صرف دنیا کی طرف توجہ آپ کی دلائی جاتی رہے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر سے تو غافل ہیں. دل غافل ہے تو زبان پہ بھی نہیں آئے گا. اور پھر جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جس کا دل اور زبان دونوں، تو پھر تو ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو گناہ اور معصیت کی باتیں ہوتی ہیں، یا لایانی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر کیا ہوتی ہیں؟ صرف دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں. تو نقصان بہت بڑا ہونے کا امکان ہوتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے بہت بڑا؟ کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے وہ بھی غافل ہو جائے گا اور دنیا کے چکر میں لگ جائے گا. جتنا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے گا جس کا دل جو ہے اغفلنا قلبہ عن ذکر نہ ہے، تو ظاہر ہے رفتہ رفتہ وہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، کیونکہ جو صحبت ہے اثر انداز ہوتی ہے. حدیث کہتی ہیں ہم کون ہوتے ہیں. اور یا پھر کیا ہوگا؟ دنیا ہی کے چکر میں پڑ جائے گا، اور یہ بھی غفلت ہے. جتنا انسان دنیا کے چکر میں پڑے گا، دنیا کے چکر میں کیوں پڑے گا؟ کیونکہ اس کے سامنے باتیں ہی دنیا کی ہو رہی ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، مجھے یہ عہدہ مل گیا، میں نے وہ گاڑی لے لی، میں نے فرنیچر بدل لیا، ہمارا گھر 10 کنال پہ بن رہا ہے، میرا گھر 5 پتہ نہیں کنال پہ بن رہا ہے. تو پھر کیا ہے؟ آپ بھی اسی دوڑ پہ لگ جائیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غافل ہو جائیں گے. کتنا بچائیں گے اپنے آپ کو؟ جتنا بیٹھیں گے اتنا آپ کا بھی دل غفلت میں پڑنے کا اندیشہ ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا اندیشہ ہے، دنیا کے چکر میں پڑنے کا اندیشہ ہے. یا یہ بھی نقصان ہے بہت بڑا کہ رفتہ رفتہ آپ گناہ اور معصیت کی باتوں میں غیر محسوس طور پر گرفتار ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ گناہ و معصیت کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون سی بات گناہ کی ہے، کون سی غیبت ہم نے کر دی جس کی وجہ سے سارے ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ دوسرے کے کھاتے میں چلی گئی، اور نیکیاں تھی ہی کتنی. تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کے تو بہت بڑے نقصانات ہیں. تو بہت اہم بات اور بہت اہم ہدایت اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر مزید فرمایا اور کیسے لوگوں کی آپ اطاعت نہ کیجئے. ایک تو بتایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ آپ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. مزید ایک اور کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ اور ایسے لوگوں کی بھی اطاعت نہ کریں وَاتَّبَعَ، اس نے پیروی کی ہے ہواہ، اپنی خواہش نفس کی. ایسے لوگوں کی بھی بات نہ مانے، اطاعت نہ کریں. وَكَانَ أَمْرُهُ، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک ہدایت آپ کو کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بہت اہم ترین ہدایت ہے کہ اس شخص کی بھی اطاعت نہ کریں، اس کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں، اس کی بھی بات نہ سنیں جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کی بھی باتیں نہیں سننا چاہیے، ایسے لوگوں کی بھی جو صحبت اختیار نہیں کرنا چاہیے
جو خواہشات نفس پر چل رہے ہیں، دل پر چل رہے ہیں۔ خواہش نفس کیا ہوتی ہے؟ جو دل کہا اس پہ چل پڑے، حکم کا کوئی خیال نہیں ہے۔ نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کا حکم کیا؟ نہیں، جو دل کہہ رہا ہے اس پر چل پڑے، یہ ہے ہوا ہو وہ تباہ ہوا ہو۔ تو ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں، ان کی صحبت نہ اختیار کریں جو دل پر چلتے ہیں، جو اپنی خواہشات، اپنی قلبی ڈیزائرز کو، اپنے دل کی ڈیزائرز کی پیروی کرتے ہیں، جو صرف دل کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو سائٹ پر کر دیتے ہیں۔ تو ان کی بات بھی نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ ان کا اتباع نہ کریں۔ ایسے جو خواہش نفس پر چل رہا ہے اس کی بات نہ سنیں۔ اور یہاں ساری باتیں کنیکٹڈ ہیں اگر آپ غور کریں۔ ظاہر ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، قرآن سے دور ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وَاتَّبَعُ هَوَاهُ، وہ خواہش نفس کی پیروی ہی کرے گا۔ اور پھر جو خواہش نفس کی پیروی کرے گا نا، صرف دل پر چلے گا، اس کا بھی ہر معاملہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، حد سے بڑا ہوا ہوگا، اس کو حلال حرام کا خیال نہیں رہے گا۔ جب وہ خواہش نفس پہ چل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے احکامات کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ حد سے بڑھے گا ہر چیز میں، ہم؟ ہر چیز میں حد سے بڑھے گا، افراف اسراف و تبذیر کرے گا، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے میں جو ہے وہ حد سے بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ حلال حرام کا خیال نہیں رکھے گا۔ سونے جاگنے میں حد سے بڑھے گا، سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں، نماز جا رہی ہے تو جاتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کھا رہے ہیں تو کھاتے چلے جا رہے ہیں، حدود کا کوئی علم نہیں ہے کیا؟ تو حدیث کہتی ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو وہ کیوں کہتی ہے؟ کیوں ایسا کہا گیا ہے حدیث میں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ کیوں کہا گیا ہے؟ سوچیں، قید خانہ کیسے ہے؟ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ جیل میں کہ آپ جیل کے قوانین کے باؤنڈ ہوتے ہیں، آپ نے لباس بھی جیل کے جو آرڈرز ہیں اس کے مطابق پہننا ہے، آپ کو کھانا بھی اس جو جیل دے گی وہ آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا بھی وہی ہے جو جیل کے رولز اور ریگولیشن ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ دنیا میں مومن کے لیے لمیٹیشنز ہیں۔ مومن اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتا کہ وہ جو ہے ایسا لباس پہن لے جو ستر پوش نہ ہو، ایسا لباس پہن لے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو وہ نہیں کر سکتا، وہ باؤنڈ ہے۔ اسی طرح مومن صرف سوتا نہیں چلا جا سکتا کہ وہ نمازوں کو چھوڑ دے، نہیں، مومن اٹھے گا، اس کو اپنی نمازوں کی فکر ہوگی، اس کو خیال ہوگا، باؤنڈریز میں ہے، لمیٹڈ ہے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بھی جو باؤنڈریز ہیں مومن کے لیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، حد سے بڑا ہوا معاملہ اسی کا ہوگا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور جو اپنے دل کی پیروی کر رہا ہے، دل کے کہنے پر چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ دوستی اور صحبت کے معاملے میں سخت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کوشش ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، ہاں؟ کہ صحبت آپ نے کس کی اختیار کرنی ہے، اپنی صحبت پر، اپنی دوستیوں پر نظر ثانی کریں کہ آپ کن لوگوں سے زیادہ مل رہے ہیں، کن سے آپ کی دوستی ہے، اور یہ بھی سوچیں ریالٹی کے ساتھ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ مجھے کون سی صحبت میں زیادہ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے یہاں پر جو ہدایت دی جا رہی ہے، جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان سے محبت کریں، ان سے دوستی کریں۔ دوستی کے قابل، محبت کے قابل وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، پھر صرف نیک لوگوں کی صحبت کافی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے جن کی خصوصیات یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوں اور جو خواہشات نفس کے پیروکار ہوں اور عام زندگی میں کسی حد پر رکنے والے نہ ہوں، جو ایسے لوگ ہیں کہ اسراف و تبذیر میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، محبت نفرت میں، معاملات میں، رسم و رواج میں صرف اپنے دل کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ذکر سے غافل ہیں، وہی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ حکم کیا ہے، حدود کیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا۔ یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ بھی ہے مگر بھول گئے کیونکہ دل غافل ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے
کہ سب کچھ پتہ ہے، بھولے بھی نہیں ہیں، مگر جان بوجھ کر اگنورنٹ ہیں، اگنور کرنا چاہتے ہیں، لاپرواہی برتنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ، کیونکہ دل کی خواہش پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا۔ آپ اور یاد رکھیں کہ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہاں پر آپ کے ذریعے سے امت سے خطاب ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں ہماری صحبت کیا ہے، دوستی کن سے ہے، صالح ساتھی بنائیں، صالح ساتھی بنائیں، اپنے سے زیادہ نماز پڑھنے والے کو دوست بنائیں، اپنے سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے کو دوست بنائیں، اپنے سے زیادہ روزہ رکھنے والے کو دیکھیں، اپنے سے زیادہ مصیبت کے وقت کام آنے والے کو دیکھیں، اس کو دوست بنائیں، اس کو دوست بنائیں۔ اور بہت ساری حدیث ہے اس کے بارے میں، جیسے ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائیں، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ صرف متقیوں کو کھانا کھلائیں، نہیں، پریفرنس دی گئی ہے، آپ کو سمجھایا گیا ہے اس حدیث میں کہ دوستی متقین سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ صرف تقوی والوں کو آپ کھانا کھلائیں باقیوں کو چھوڑ دیں، نہیں، اس حدیث کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست متقی ہونا چاہیے، کیونکہ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ امام ابن جوزی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ برے دوست ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان دہ برے دوست ہوتے ہیں جن کی صحبت میں انسان نیکی کی بجائے برائی کی طرف چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن جوزی کا یہ قول ہے، تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ ہم بظاہر ان کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوست نہیں ہوتے، برے دوست ہوتے ہیں۔ برا دوست کون ہوتا ہے؟ کیا پہچان ہوتی ہے اس کی؟ ہاں؟ نیک دوست کون ہوتا ہے، برا دوست کون ہوتا ہے؟ کچھ پہچان آتی ہے؟ نیک دوست آپ کا وہ ہے جو نیکیاں تو کرتا ہی ہے، لیکن آپ کا خیر خواہ اور نیک دوست کون ہے کہ اگر آپ کوئی برائی میں انوالوڈ ہے یا برا کام کرے تو آپ کو ٹوکے گا، آپ کو نیکی پر لانے کی کوشش کرے گا۔ اور برا دوست کون ہے؟ جو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے برے کاموں کے لیے، بجائے روکنے کے وہ کیا کر رہا ہے؟ سبھی تو کر رہے ہیں، تم بھی کر لو گی تو کیا ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے تو جانا ہے، نہیں جاؤ گی تو برا منا جائے گی، تمہیں پتہ ہے تم کتنی گہری دوستی ہے۔ تو یہ ہے پہچان تھوڑی بہت، اور بہت ہم دوستی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وآلا خیرا من آلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تفسیر سے ریلیونٹ کوشچن جو نہیں پوچھ سکتے۔ تو اس سے میں پوچھنا تھا بس مجھے ایک آیت کا میم بتانا تھا ریکارڈنگ آف کر دیجیے گا۔